سیدہ ہائے سیدہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال حجة الله الناطق جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. حورہ انسیہ بنت مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا
کہ ذات مبارک ایک ایسی ذات ہے کہ مولا فرما رہے ہیں ان کی معرفت کے اوپر پورا زمانہ ٹکا ہوا ہے. جیسی بیوی کی معرفت ویسے انسان کا مقام. علماء معرفت کے حوالے سے کئی درجات بیان کرتے ہیں اور ان درجات کو بیان کرنے کے بعد کل ایک گفتگو تھوڑی سی رہ گئی تو اس کو پورا کروں گا. معرفت کا پہلا درجہ، معرفت یعنی پہچاننا. اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو پہچانیں تو پہلا درجہ پہچاننے کا اور معرفت کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نام کو جانیں، آپ اس کے حسب اور نسب کو جانیں، آپ اس کی رشتہ داریوں کو جانیں. اسے کہا جاتا ہے معرفت کا پہلا درجہ. تو یہ وہ معرفت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کائنات ٹکی ہو. بھئی یہ معرفت تو فقط چاہنے والوں کو نہیں، سب کو ہی ہوتی ہے. ہر انسان جانتا ہے بیوی کے بارے میں کہ آپ کس کی بیٹی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا فرماتے ہیں غیبت شیخ طوسی میں صفحہ نمبر 268 پر یہ روایت موجود ہے اور عجیب روایت ہے. فرماتے ہیں اِنَّ لِي فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ترجمہ یہ ہے روایت کا کہ بے شک میرے لیے، کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے، ہم اور آپ نہیں، وقت کا امام فرما رہا ہے میرے لیے، بے شک میرے لیے رسول کی بیٹی بہترین نمونہ عمل ہے. کل میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. مولا نے یہ نہیں فرمایا بے شک میرے لیے فاطمہ بہترین نمونہ عمل ہے، کہا رسول کی بیٹی. رسول کی بیٹی کیوں؟ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹی ایک ہی ہے، اسی لیے وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. آپ سوچیں یہ ذات مقدسہ وہ ذات ہے جو معصوم کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے، جس کے عمل کو دیکھ کر معصوم اپنے عمل کو طے کرتا ہے. یہ دیکھتے ہیں فاطمہ کیسے بولتی ہیں، ہمیں ویسے بولنا چاہیے. فاطمہ کیسے کہتی ہیں، ہمیں ویسے کہنا چاہیے. فاطمہ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے، معصوم فاطمہ کے فیصلے پہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو پہلا درجہ ظاہری معرفت، پہچان لینا کہ آپ کس کی بیٹی ہیں، کس سے آپ کا رشتہ ہے. کا اسے پہچاننا تو ہر انسان کے لیے بڑا آسان ہے. اس سے اگلا رشتہ، اگلا معرفت کا درجہ علماء فرماتے کہ انسان پہچانے کہ ان کے صفات اور کمالات کیا ہیں. عزیزو ضروری نہیں ہے جو ظاہری طور پر پہچانتا ہو وہ صفات اور کمالات کو بھی پہچانتا ہو. کسی شخص نے آ کے سوال کیا کہ مولا جناب مریم افضل ہیں یا رسول کی بیٹی؟ کیونکہ قرآن جناب مریم کے بارے میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم آپ وہ ذات ہیں جسے پروردگار نے چنا ہے اور جس کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے
اور چننے کے بعد کائنات کی خواتین پر آپ کو افضلیت عطا کی ہے۔ مولانا نے کہا بے شک جناب مریم کے لیے آیا ہے، لیکن یاد رکھ جناب مریم کی طہارت ایک اور طہارت تھی، لیکن فاطمہ کی طہارت کی گواہی چادر تطہیر نے دی ہے، آیہ تطہیر نے دی ہے۔ کہا سن جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین میں افضل تھیں، رسول کی بیٹی کائنات کی تمام خواتین میں افضل ہے، جو پیدا ہو چکی ہیں ان میں بھی، جو پیدا ہوں گی ان میں بھی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کہا معرفت کا دوسرا رتبہ یہ ہے کہ انسان پہچانے اس ذات میں صفات کیا ہیں۔ اس ذات کی صفت یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں یہ بی بی صدیقہ ہے، اس کا بولنا بھی سچ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بھی سچ ہوتا ہے، اس کا عمل بھی سچ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بھی سچا ہے، یہ اپنے پورے وجود میں سچائی کا پیکر ہے۔ اب آپ سوچیں اگر تاریخ یہ لکھے کہ کوئی ایسی سچی خاتون سے گواہ مانگے، کوئی ایسی سچی خاتون سے جس پر آیہ تطہیر کا سایہ ہو اس سے گواہ مانگنے لگے، تو تاریخ سے کہنا چاہیے اے تاریخ فاطمہ سے گواہ نہ مانگنا، جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا کہ اسے اسلام پر کتنا یقین ہے، رسول پر کتنا یقین ہے۔ رسول پر کتنا یقین ہے کہ بی بی کے بارے میں نہیں مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو کہا یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ معرفت کا تیسرا درجہ کا دوسرے درجے تک بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، صفات کو جان لیتے ہیں۔ ایک صفت اور بیان کر دوں، جناب متقی ہندی جونپور کے علماء میں سے ہیں، آپ نے کتاب لکھی اہل سنت علماء میں سے، کنز الامال، مشہور کتاب ہے اہل سنت کی روایات کی۔ یہ روایت اس میں انہیں نقل کی ہے، میں نے جان بوجھ کے اپنے حوالے نہیں دیے، بھئی آپ ہی تو نقل کر رہے ہیں روایت، کیا کہ نبی نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، پروردگار کی مرضی فاطمہ کی مرضی کو دیکھ کے چلتی ہے، اگر جس سے فاطمہ راضی اس سے پروردگار راضی، اگر فاطمہ کسی سے ناراض تو اس سے پروردگار ناراض، تو اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے؟ بھئی اللہ سے تو ہمارا ویسے رابطہ ہو ہی نہیں پاتا۔ خدا نے کہا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، اگر میری مرضی کو جاننا ہے فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لینا، جہاں فاطمہ مسکرا دے اس سے خدا راضی، جہاں فاطمہ چہرہ پھیر لے اس سے خدا ناراض۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ان ذوات مقدسہ کے صفات کو پہچانے اور سمجھے کہ ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ بس یہیں تک آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ علماء فرماتے ہیں، اور جو روایت میں مسلسل 2 دن سے پڑھ رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اسی کی بات کہی گئی ہے کا تیسرا درجہ معرفت کا وہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ خداوند متعال نے اس کائنات میں اس ہستی کو کیا مقام دیا ہے۔ یہاں چند منٹ آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کیا مقام دیا ہے، ان کے مقام کو سمجھے۔ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ اگر آپ زیارت کے لیے جائیں تو جنت واجب ہے، اور اس میں ایک شرط لگا دی جاتی ہے، لیکن زیارت معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔
تو یہاں پہ معرفت سے کیا مراد ہے کہ کون سی معرفت ہونا چاہیے؟ کیا یہ معرفت ہو کہ مثلا جس کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کی رشتہ داریاں کیا ہے؟ کہ اس معرفت پہ تو جنت نہیں ملنے والی۔ کہ اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اس بات کی معرفت ہو کہ اس ہستی کے صفات کیا ہیں، کہ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ معرفت ہونا چاہیے کہ خداوند متعال نے اس ذات کو کہاں رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار اگر کسی کو کہیں پہ رکھ دے تو پوری دنیا ہٹا دے، ہٹ نہیں سکتا، اور کسی اور کو اس کی جگہ پہ رکھ دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے والا۔ عزیزو، چاہے پورے مدینے کے مسلمان یہ اتفاق کر لیں کہ ہمیں کسی اور کو نبی کا جانشین بنانا ہے، بنانے سے نہیں بنتا ہے، کیونکہ جسے پروردگار نے یہ مقام دے کر ہی بھیجا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے کہنے سے کچھ لوگ الگ چلے جائیں، لیکن جس کو پروردگار نے جو مقام دیا ہے نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے۔ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ذات کا مقام کیا ہے، خدا کے نزدیک کہاں لا کے رکھا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن میں جو مقامات ذکر کیے ہیں، 4 مقامات ذکر کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا۔ کبھی پروردگار کسی کو رسول کہتا ہے تو ایک مقام جو پروردگار انسانوں کو عطا کرتا ہے وہ مقام رسالت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول کہہ دیجئے، تو پتہ چلا رسالت ایک مقام ہے جو پروردگار عطا کرتا ہے۔ تو نہ کسی کے بنانے سے کوئی رسول بنتا ہے، نہ کسی کے انکار کرنے سے کسی کی رسالت جاتی ہے۔ اللہ رسول بناتا ہے اور آ کر بتاتا ہے۔ دوسرا مقام نبی کا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، پروردگار نبی کہہ کے خطاب کر رہا ہے، تو یہ بھی الہی مقام ہے، اور پروردگار کسی کو دے دیتا ہے اور کسی جسے دے دے وہی نبی ہوتا ہے۔ تیسرا مقام، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کتنی کلیئر ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ انی، بے شک ہم، جاعلک، بنا رہے ہیں تم کو، اے ابراہیم، لوگوں کے لیے امام۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ امام بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھئی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انی جاعلک، ہم بنا رہے ہیں۔ کہا کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس انسان کی حقیقت کیا ہے۔ پروردگار ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تبھی وہ آ کے فیصلہ لیتا ہے کسے امام بنانا ہے کسے نہیں بنانا ہے۔ یہ امت کا کام نہیں ہے کہ اس میں آ کے دخالت کرے کسے چننا ہے کسے نہیں چننا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ امامت کا۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس ذات مقدسہ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے وہ نبی ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو بی بی نبی ہیں؟ کہا نہیں، بی بی نبی تو نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہیں لیکن نبی نہیں۔ اچھا رسول ہیں؟ کہ بھئی رسول کی بیٹی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں۔
امام ہیں؟ کہا نہیں، امام کی زوجہ ہیں لیکن امام۔ تو بھائی اب کون سا مقام ہے آپ کے پاس؟ بھائی قرآن انہی تین کا تو ذکر کر رہا ہے، یا نبی ہے یا رسول ہے یا امام ہے۔ تو اب یہ معرفت کیسے حاصل ہو کہ بی بی کے پاس کون سا مقام ہے؟ بھائی نبی ہے نہیں، رسول ہے نہیں، امام ہے نہیں۔ اب ایک بات کہوں گا لیکن بہرحال کس حد تک آپ تک پہنچا پاتا ہوں پروردگار مدد کرے گا۔ دیکھیے، آپ نے کبھی غور کیا ہے خدا رسول ہے؟ آپ خدا کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ کہیں کہ اللہ بھی رسول ہے۔ اللہ رسول نہیں ہے، رسول بناتا ہے۔ اللہ نبی ہے؟ نبی ہے اللہ؟ اللہ نبی بھی نہیں ہے، نبی بناتا ہے۔ اللہ امام ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو بھائی یہ اتنے اچھے اچھے صفات اللہ میں پائے نہیں جاتے، اور آپ کہتے ہیں ہر اچھی صفت اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ ان دو میں سے ایک فیصلہ لے لیجئے، یا اللہ کو نبی رسول امام بنائیے، یا یہ مانیے یہ صفات اچھی نہیں ہے۔ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے تھوڑا سا تیاری کے ساتھ میری مجلس میں آنا پڑتا ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ تھک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف محنت کرنا میری ذمہ داری تھوڑی ہے، بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فرش عزا پہ ہم اور آپ ساتھ میں شریک ہیں۔ تو اب غور فرمائیے کیا کیا جائے، کیا رزلٹ دیا جائے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہو کہ میں اس کو یہیں پہ چھوڑ کے اگلے موضوع پہ آ جاؤں۔ تو یہ صفات کیوں خدا کے بارے میں نہیں ہیں؟ نہ خدا نبی ہے، نہ خدا رسول ہے، نہ خدا امام ہے۔ تو پروردگار کیا مشکل ہے کہ کبھی تو نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، کبھی تو نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا، کبھی تو نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا۔ کہا غور کرو، یہ تمام کے تمام صفات ہیں ناقص۔ ساتھ رہیے گا میرے، یہ تمام کے تمام صفات ہیں ناقص۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفات کسی کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ یہ صفات محتاج ہیں معاشرے کے۔ جب تک معاشرہ نہ ہو نبی نہیں چاہیے، جب تک معاشرہ نہ ہو رسول نہیں چاہیے، جب تک معاشرہ نہ ہو امام نہیں چاہیے۔ کہا دیکھو یہ صفات محتاج ہے معاشرے کے، لیکن پروردگار سماج سے پہلے بھی تھا، سماج کے وقت بھی ہے، سماج کے بعد بھی رہے گا۔ تو خدا کو محدود نہ کرو، خدا کسی انسان سے محتاج نہیں ہو سکتا ہے، چاہے دنیا ہو نہ ہو۔ خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا۔ رسول جی آ گئے پرمکھ صاحب، ٹھیک ہے۔ یا عباس یا عباس امام رضا علیہ السلام مولا فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ اگر انسان پروردگار کی مخلوقات کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس نے خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں خود ان تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہرحال ایک نایاب مثال قائم کی ہے
اور یہاں یہ انتظام کیا ہے. ضرور آپ کانودر کے علاوہ بھی دوسری جگہ پروگرام میں گئے ہوں گے اور آپ نے خود احساس کیا ہوگا کہ یہاں کے انتظام میں اور دوسری جگہ میں کتنا فرق ہے. تو جو منتظمین حضرات ہیں وہ چند منٹ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے ان کا استقبال فرمائیں. حاضرین السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ذاکر اہل بیت علیہ السلام، ذاکرہ اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز عزادارین حسین علیہ السلام، قومی شیعہ اشناصری مومن جماعت اور انجمن عزائے حسین کمیٹی کانودر کی جانب سے آپ سب حضرات کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آپ سب حضرات ہر سال یہ عزاداری کے پروگرام کو کامیابی کرنے کے لیے دور دراز سے اور مشقت برداشت کر کے رونق دے رہے ہیں. ان کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے شکریہ ادا کرے. آپ حضرات نے نہ صرف ٹائم لیکن دام درہم سکھنے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آپ سب عزادار بھائی بہنوں کے تعاون سے یہ پروگرام کے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور اس کیمپس میں جو ہر سال فیسلٹی ملتی ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. آپ حضرات سے انتظار ہے کہ آفس میں اپنا ڈونیشن جمع کر کے پرچی حاصل کرے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید فیسلٹی فراہم کر سکیں. ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ عزاداری کے پروگرام کو قائم و دائم رکھے کیونکہ ہماری خلقت اور ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کی دعا کی بدولت عزاداری کے لیے ہی صرف ہے. اس پروگرام کو کامیابی کرنے کے لیے ضلع کلیکٹر صاحب، ضلع پولیس ادھیک صاحب اور پولیس انسپکٹر شری پٹیل صاحب، ضلع وکاس ادھیکاری صاحب، انجینئر سی روڈ اینڈ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور ریلوے ڈپارٹمنٹ اور UGVCL سبھی ادھیکاری صاحبوں اور تمام کنسروی اسٹاف اور آشیش بھائی گوہل کا بھی کمیٹی کا اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے کانودر گاؤں کے سرپنچ اور کمیٹی ممبر اپنی قوم کے والنٹیئر بھائیوں بہنوں جو خصوصی طور سے تقریباً 1 ماہ سے خدمت انجام دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سبھی والنٹیئر بھائیوں بہنوں کو زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دینے کی طاقت دے، ان کے صحت دھندا روزگار میں برکت عطا کرے. عزاداروں بھائیوں، عزاداروں کی دوائی کے لیے موبائل وان کے ساتھ ڈاکٹر، نرس اور دیگر اسٹاف گاؤں کے ڈاکٹر حضرت اس پروگرام میں آئے ہوئے عزاداروں کی خدمت میں انجام دے رہے ہیں اور کانودر KYG گروپ کی طرف سے ایمبولینس کی سیوا مل رہی ہے. جعفری ایجوکیشن سے جو سیوا مل رہی ہے انہیں پالمپور اور نگر پالیکا فائر بریگیڈ طرف سے بھی سیوا مل رہی ہے. ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جب تک بارش کا موسم تب تک یہ پروگرام اسی طرح ایام فاطمہ میں انشاءاللہ ہوتا رہے گا. باہر سے آئے ہوئے زائرین حضرات کو ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اور ہم سے اور ہمارے کسی بھی والنٹیئر بھائی سے بہن سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو شیعہ اشناصری جماعت عزائے حسین کمیٹی آپ سے معذرت چاہتا ہے. ایک گزارش اور ہے کہ یہ پروگرام میں گزشتہ سال آئے ہوئے مومن بھائی بہن
جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے اور فانی دنیا کچھ کر گئے ہیں، ان تمام مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام فرمائے۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرت کی ہر جائز مراد اللہ تبارک و تعالی 4000 معصوم علیہ السلام کے تسدد سے پوری کرے، آپ کے کاروبار میں دن بدن اضافہ ہو اور آپ سب بخیر اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچے، اور آئندہ سال بھی ایام کے دن نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا حافظ۔ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ تینوں مقام، چاہے وہ مقام نبوت ہو، چاہے وہ مقام رسالت ہو، چاہے وہ مقام امامت ہو، یہ ٹکا ہوا ہے انسانوں کے اوپر، سماج کے اوپر۔ آپ تصور کریں اس مرحلے کو کہ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ ہوائیں تھیں۔ ابھی جب اس کائنات میں عدم کا پورا سما تھا، ابھی خداوند متعال ہے اور اس نے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے، تو نہ ابھی نبی کی ضرورت ہے، نہ ابھی رسول کی ضرورت ہے، نہ ابھی امام کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو پہلے انسان خلق کیا جائے گا، تو اسے نبی بنایا جائے گا، رسول بنایا جائے گا، امام بنایا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ مقامات اور صفات اپنے اندر ایک محدودیت رکھتے ہیں، تو نہ پروردگار کو نبی کہا جا سکتا ہے، نہ رسول کہا جا سکتا ہے، نہ امام کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے کام لیا کیجئے۔ خدا کی طرف اور اہل بیت کی طرف ہر نسبت نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ کیا پتا ہماری عقل کیا سمجھ رہی ہو، حقیقت میں کیا ہو۔ دیکھو یہ کہ دعائے جوشن کبیر کیا کہہ رہی ہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر ہمیں سکھائے گی کہ پروردگار کی کیا صفات ہیں۔ یہ اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ خدا کے کیا صفات ہیں۔ ارے اگر اہل بیت نہ ہوتے تو خدا بھی نہ پہچانا جاتا، نہ خدا کی عبادت ہوتی، نہ خدا کو پہچاننے والے ہوتے۔ تو یہ تینوں صفات ناقص ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ پھر کون سی صفت ایسی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ حجت ثابت ہے جو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تمہارے سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے۔ جب سورہ مبارک شورى کو اٹھا کے دیکھا تو دو جگہ پر خداوند متعال نے اپنے اندر ایک صفت کو بیان کیا۔ کہا دیکھو بے شک پروردگار میں یہ صفات نہیں ہے، لیکن ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے یہ تمام صفات نکلتے ہیں۔ وہ کون سی صفت ہے؟ کہا انہو الولی الحمید، پروردگار وہ ہے جو صفت ولایت رکھتا ہے۔ ولایت کے لیے کسی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پروردگار ہمیشہ سے ولی تھا، آج بھی ولی ہے، ہمیشہ ولی رہے گا۔ لہٰذا وہ ولی تھا،
اس نے ولی بنایا۔ اب غور کیجئے، نبی میدان غدیر میں کسی بھی صفت کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن علی کے لیے نہ لفظ امام چنا، نہ لفظ خلیفہ چنا، لفظ ولی چنا۔ کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ کہا یا علی یہ خدا کی صفت ہے، یہ میرے اندر بھی ہے، تمہارے اندر بھی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی بات کی تائید کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، غور فرمائیے۔ قرآن 4 طرح کی فیملی کا ذکر کرتا ہے، میاں اور بیوی 4 طرح کے۔ پہلی قسم شوہر کافر، زوجہ مومنہ۔ شوہر خدا کا دشمن، لیکن بیوی زوجہ خدا کی کنیز۔ کا کیا مثال ہے قرآن نے کہا؟ کا فرعون اور جناب آسیہ۔ ایک خدا کے نبی کو قتل کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، دوسری نبی کو بچا رہی ہے۔ تو ایک گھر میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال۔ دوسری مثال بالکل اس کے اپوزٹ، شوہر خدا کا ولی اور زوجہ خدا کی دشمن۔ قرآن اگر یہ مثالیں نہ پیش کرتا تو ہم اور آپ تو یہ سوچتے کہ ہمیشہ دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہا اس کی مثال، کہا جاؤ جناب نوح کو دیکھو۔ کہاں جناب نوح اللہ کے ولی پیغمبر، اور کہاں آپ کی زوجہ ہے؟ 2 مثالیں۔ تیسری مثال، کہا دونوں خدا کے دشمن، دونوں خدا کے دشمن۔ کہا اس کی مثال، کہا اس کی بھی مثال قرآن نے دی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور اس کی زوجہ، کا دونوں خدا کے دشمن۔ چوتھی مثال کیا بچی؟ ایک مثال شوہر خدا کا دشمن، بیوی خدا والی مومنہ۔ دوسری مثال شوہر خدا کا ولی رسول، بیوی خدا کی دشمن۔ تیسری مثال دونوں خدا کے دشمن۔ چوتھی مثال کا دونوں اللہ والے۔ یہی تو بچے کا قرآن اس کی مثال، کا اس کی مثال بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 ایسی ہستیاں تھیں، ایک کا نام علی تھا، دوسرا کا نام فاطمہ تھا۔ جب خدا نے ان دونوں کو ملایا تو یہ ایسا جوڑا بنا، نہ کائنات میں اس سے پہلے ملا، نہ ان کے سامنے ملا، نہ ان کے بعد ملا، کیونکہ کائنات میں ہمیشہ مسئلہ یہ رہا، ایک طرف معصوم رہا۔ کہا یہاں دونوں ہستیاں ایسی ہیں، ایک عصمت کا امام ہے، ایک عصمت کی کنیز ہے، اتنے اعلیٰ درجے پر ہے کہ دونوں کو پروردگار نے ایک ساتھ پیش کر دیا۔ اسلام کا ایک قانون کہ دونوں کو کفو ہونا چاہیے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ ایک شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا مولا میری لڑکی کے لیے 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں اس نے کہا مولا استخارہ دیکھ دیجئے، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ کہا مولا 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے، آپ بتائیے مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں۔ کتنا سمجھدار انسان تھا، اس سے مشورہ لینے گیا ہے
جو کائنات کی حقیقت جانتا ہے. تو آپ بتائیں مولا یہیں پہ فیصلہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ مولا کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے اس کے پاس رشتہ آیا ہے؟ سب معلوم تھا؟ نہیں. لیکن زندگی کا قانون سکھانا چاہتے ہیں مولا. کہ بتاؤ کہاں کہاں سے رشتہ آیا ہے. کہ مولا ایک جگہ سے جو رشتہ آیا، لڑکا بہت پیسے والا ہے، سرکاری نوکر ہے، لیکن زیادہ دیندار نہیں ہے. کہ اچھا. کہ دوسرا؟ کہ مولا دوسرا رشتہ اس کا اپوزٹ ہے، لڑکا غریب ہے لیکن دیندار ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ بتائیں آج ہم بھی اسی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ 1400 سال پرانا مسئلہ نہیں ہے. اگر مولا اسی وقت بغیر پوچھے فیصلہ بتا دیتے تو آج ہمارے اور آپ کے لیے درس عبرت نہ ہوتا. مولا نے پوری تفصیل پوچھ کے فیصلہ بتایا تاکہ قیامت تک ہم اور آپ سمجھ جائیں کہ رشتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے. کہ اگر میرا مشورہ پوچھتے ہو تو اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو دیندار ہے. ابھی روایت ہے، ابھی رک جائیے، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. مولا نے وجہ بھی بتائی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک وجہ ان کو نہ بتاؤ ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. مولانا وجہ بتائیے. اما میاں اگر خدا نے کچھ کہہ دیا تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اگر اہل بیت نے کچھ کہہ دیا تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے. خدا اور اہل بیت کے سامنے وجہ نہیں پوچھی جاتی. لیکن خدا تو اور اہل بیت تو ہمارے مزاج کو جانتے ہیں. جوان ہے، جذباتی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ مشکلات کھڑی وہیں ہوتی ہیں جہاں دین نہیں ہوتا. دیندار ہوتا ہے گھرانہ تو مشکلات آتی ہی نہیں ہے. کہا میرا مشورہ یہ ہے، میں تمہیں فورس نہیں کر رہا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو دیندار ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو پیسے والا ہے اگر کل غریب ہو گیا تو کچھ نہیں معلوم تمہاری لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن جو دیندار ہے جیسے خود رہے گا اس سے بہتر تمہاری لڑکی کو رکھے گا. تو اگر اس کی بہتری چاہتے ہو تو یہاں پہ بھی دین کو ہی چننا پڑے گا. دنیا یہاں بھی کام نہیں آنے والی ہے. دین دنیا کی بھی ضمانت لیتا ہے، آخرت کی بھی ضمانت لیتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جیل. تو اسلام کا ایک قانون ہے کہ شوہر اور زوجہ کو، وائف اور ہسبینڈ کو کفو ہونا چاہیے. اب میں پوچھ رہا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے جو اس رشتے پہ خدا کے ہاں کی ہے اس میں کفو ہے یا نہیں؟ اب جہاں سے میں نے مجلس اسٹارٹ کی تھی، اب جو حاضرین نہیں تھے میں ان کی ضمانت تو نہیں لے سکتا، لیکن ایک بار ریپیٹ کیے دے رہا ہوں تاکہ لنک آپ جوڑ دیجئے. سوال یہ تھا کہ روایت میں آیا ہے بی بی کی معرفت ہونا چاہیے. تو معرفت سے مراد کیا ہے؟ کہ معرفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بی بی کا نام پتہ ہو، بی بی کی رشتہ داری پتہ ہو. یہ معرفت کا پہلا درجہ. دوسرا درجہ معرفت کا ان کی صفات پتہ ہو کا، یہ بھی یہاں پر مراد نہیں ہے. کہ معرفت کا تیسرا درجہ یہ پتہ ہو کہ بی بی کا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک. کہ خدا نے 3 مقام بتائے، رسالت، نبوت، امامت. ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. کہا بے شک نہیں ہے، لیکن خداوند متعال نے ایک ایسا مقام بنایا ہے، غور فرمائیے گا، کہ جو بھی مقام دیتا ہے پہلے اسے دیتا ہے. خدا پہلے نبی بناتا ہی نہیں، کیونکہ خود نبی نہیں ہے. پہلے جس انسان کو چنتا ہے ولی بناتا ہے،
پھر ولی کو نبی بناتا ہے، ولی کو رسول بناتا ہے، ولی کو امام بناتا ہے، تو ولایت ایک ایسا مقام ہے جو پروردگار سے جڑا ہوا ہے۔ کہا اگر علی اور فاطمہ کو دیکھنا ہے، دونوں مقام ولایت کے اوپر فائز ہے۔ اب ایک امام بھی ہے دوسری نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے علی ولی اللہ ہے ویسے ہی فاطمہ بھی ولی اللہ ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، مقام ولایت خاص مقام ہے جو پروردگار سے مخصوص ہے۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، انہو هو الولی الحمید، پروردگار ولایت رکھتا ہے۔ اب پروردگار اپنی اس ولایت کا ایک نمائندہ چنتا ہے زمین کے اوپر۔ اے پروردگار تو نے مردوں میں سے تو نمائندے چنے، ایک نہیں چنا، دو نہیں چنے، تین نہیں چنے، 13 کے 13 چن لیے۔ اب یہ بتا تیرا نمائندہ خواتین میں کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ اگر مردوں میں 13 نمائندے ہیں، خواتین میں فاطمہ اکیلی کافی ہے۔ فاطمہ قیامت تک کے پروردگار کی ولایت کا نمائندہ ہے، قیامت تک پروردگار کی ولایت کا نمائندہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، بی بی نے علی کو بلایا، ادنو منی یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آؤ، فاطمہ تمہیں تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ تم آج سے 30 سال کے بعد منبر کوفہ پہ دعویٰ کرو گے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے۔ فاطمہ ابھی بتانا چاہتی ہے خدا کیا خلق کر چکا ہے، کیا خلق کر رہا ہے، کیا خلق کرنے والا ہے۔ یہ سوال وہی کرتا ہے جو صاحب ولایت ہوتا ہے، یہ سوال وہی کرتا ہے جو صاحب ولایت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اور غور کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت نکالیے، اور وقت نکالنے کے بعد ایک مرتبہ نہج البلاغہ اور خطبہ فدکیہ کو ملا لیجئے گا، تو یہ لگے گا کہ دو ٹائم میں یہ باتیں کہی گئی ہیں لیکن بولنے والا ایک ہے۔ کوئی اگر نہ جانتا ہو تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ نہج البلاغہ کلام علی ہے یا فاطمہ، خطبہ فدکیہ کلام علی ہے یا فاطمہ۔ کہا ہم دونوں ولایت پروردگار کے جانشین ہیں، جیسا علی بولتے ہیں ویسا فاطمہ بولتی ہے۔ بی بی ولایت پروردگار میں اس کائنات کے لیے حجت ہے، اور انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کا مقام یہ ہے۔ تمام انبیاء، یہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب آدم نے خدا کا سجدہ کیا تو میں آدم کے ساتھ تھا، جب نوح نے کشتی بنائی تو میں نوح کے ساتھ تھا، جب ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو میں ابراہیم کے، تو تمام تھے۔ مولا آپ تو کعبے میں بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ساتھ میں کہاں سے ہو گئے؟ بعض لوگ جو ان روایات کو پڑھتے ہیں دقیق اس کے معنی سے معرض معذرت، یہ روایات حقائق کو بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ الا معرفتہا دارت القرون الاولی، بی بی کی معرفت پر جتنے گزشتہ زمانے ہیں سب چکر کاٹ رہے ہیں۔ کہ ان دونوں روایتوں کو ملائیے، کیوں؟ کیونکہ دونوں اللہ کے ولی ہیں۔ جو بھی نبی آیا ہے خدا کی ولایت کو لے کے آیا ہے، یعنی علی کی بھی معرفت رکھتا تھا، فاطمہ کی بھی معرفت رکھتا تھا۔
رسول کی بھی معرفت رکھتا تھا. بغیر ان ہستیوں کی معرفت کے نہ کوئی نبی بنتا ہے، نہ کوئی رسول بنتا ہے، نہ کوئی امام بنتا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہستیاں کس مقام کے اوپر فائز ہیں. یہ ہستیاں اس مقام کے اوپر فائز ہیں. اگر اشارہ کر دے تو زمین چلنے سے رک جائے، اگر اشارہ کر دے تو سورج اپنی حرکت سے رک جائے، اگر اشارہ کر دے تو کائنات کی نبض حیات اپنی جگہ پر رکی رہ جائے. کہ یہ ہستیاں پروردگار کی ولایت کو لے کے آئی ہیں تاکہ تمہیں بتائیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے. جب تک انسان، آخری مرحلہ، جب تک انسان اللہ کی ولایت سے نزدیک نہ ہو جائے تب تک مسائل حل نہیں ہوتے. عزیزوں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو بیان کروں گا کہ کیسے خدا کی ولایت سے نزدیک ہوا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا، اس کی وضاحت نہیں کی کہ انسان پیدا نہیں ہوتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے. اب یہ دو سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کل کے لیے انشاءاللہ، کہ انسان بنتا کیسے ہے. یہ نہ سوچئے گا کہ دنیا میں جتنے بھی دو پیر پہ چل رہے ہیں، اوپر آنکھیں ہیں، وہ انسان ہیں. سارے پرندے دو پیر پہ چلتے ہیں. قبلہ، انسان کی ایک خصوصیت ہے، انسان اس دنیا میں آتا نہیں، انسان بننا پڑتا ہے. اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بتا نہیں سکتا ہے انسان بنیں گے کیسے. انسان بننے کے لیے خدا کی ولایت سے نزدیک ہونا پڑتا ہے. اور اگر انسان اس ولایت سے نزدیک نہیں ہوتا تو پھر شیطان کا نوکر بن جاتا ہے. دو ہی آپشن ہیں، یا اللہ کے عبد بن جاؤ یا شیطان کے عبد بن جاؤ. اسی لیے قرآن دو طرح کی ولایت پیش کرتا ہے، اللہ کی ولایت، شیطان کی ولایت. بعض انسان شیطان کی ولایت میں آ جاتے ہیں، اور جب شیطان کی ولایت میں آتے ہیں تو کبھی کوئی یزید بنتا ہے، کبھی کوئی امیر شام بنتا ہے. تاریخ میں نئے نئے چہرے آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہی نے خدا کی ولایت کو چھوڑا. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حق اور باطل کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ اور شیطان کی ولایت کے بیچ میں بھی کوئی راستہ نہیں ہے. اگر انسان اللہ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا تو سیدھا شیطان کی ولایت میں جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہ سوچ لے انسان کہ ہم تو نیوٹرل ہیں. بھائی دیکھیے، تقوی کی ایک ڈیفینیشن ہے، غور فرمائیے اس کے اوپر، تھوڑا آسان کر رہا ہوں بات کو. تقوی کی ایک ڈیفینیشن ہے. بھائی تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ تقوی یہ ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ دیجئے، واجب کو انجام دیجئے. میں اس سے بھی آسان کیے دے رہا ہوں آپ کو. نہیں، تقوی ایک لائن میں حرام کو چھوڑ دیجئے بس ہے. کہ واجب نہ کریں، کہ قبلہ واجب کو چھوڑنا بھی تو حرام ہے. بھائی حرام کو چھوڑ دیجئے یعنی واجب کو کیجئے. تو آپ نے غور فرمایا، تو بیچ میں کوئی نیوٹرل راستہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ واجب تو کریں گے، حرام بھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بیچ کا راستہ نکال لیں گے. نہیں قبلہ، بیچ کا راستہ نہیں ملنے والا ہے. یا علی والا بننا پڑے گا یا غیر خدا والا بننا پڑے گا. کیونکہ حق و باطل ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں یا اللہ کی ولایت چلتی ہے یا شیطان کی ولایت چلتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں
ہمیشہ سے ان دو گروہ میں جنگ اور پیکار رہا، ہمیشہ رہا۔ اور ایک زمانہ وہ آیا کہ ہم نے اس کی مثال مدینے میں دیکھی۔ ایک طرف اللہ کی ولایت ہے اور دوسری طرف شیطان کی ولایت ہے۔ کاش تاریخ کا یہ حصہ انسان صحیح سے سمجھ جائے۔ بی بی جناب زینب و ام کلثوم کو تیار کرتی ہیں اور بنی ہاشم کی خواتین میں بھیج دیتی ہیں۔ حسن و حسین بھی گھر سے باہر ہیں۔ مولا مسجد میں موجود ہیں، گھر میں فقط دو لوگ ہیں، اللہ کی کنیز اور جناب اسما۔ بی بی جناب اسما کو بلاتی ہیں۔ اسما فاطمہ حجرے میں جا رہی ہے، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے تب تک سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے۔ عزاداروں، بی بی کی معرفت دیکھیے۔ آخری وقت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے قریب ہوں، یہی چاہتا ہے یا نہیں؟ فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ جلدی آ جاؤ۔ بی بی آپ کے گھر والے تو آپ کے پاس تھے، کہا فاطمہ کا مزاج کچھ اور ہے، فاطمہ چاہتی آخری وقت میں اس کے اور اس کے خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اسما جب تک آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، لیکن جب آواز رک جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ اسما باہر ٹہل رہی ہے، سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دھیری ہوتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسما پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے۔ بس اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اسما آگے بڑھی۔ اب جو دروازہ کھولا دو چاند نظر آئے، شہزادے گھر میں آ گئے۔ اسما ماں کہاں ہے؟ ارے شہزادو پہلے ذرا صبر کیجئے، کچھ کھا لیجئے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ اسما کے چہرے کو دیکھا۔ اسما آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ارے ہم نے کبھی اکیلے کھانا کھایا ہے۔ بس یہ خبر حسنین کو ملی، دوڑے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں علی کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا۔ سلمان کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن آئے، پیچھے پیچھے امام حسین ہے۔ ایک جملہ کہا، یا ابتا ماتت امنا، بابا ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فاتح خیبر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے علی آپ کو یہ اطلاع دی گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، ایک
ایک علی کربلا میں بھی ہے، ادھر پردہ ہٹا، بابا کا سر نیزے میں دیکھا، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ازاداروں روایت لکھتی ہے کہ علی مسجد سے گھر آتے آتے کئی مرتبہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، آتے ہیں بی بی کی وصیت کو دیکھتے ہیں، بی بی وصیت فرما رہی ہے یا علی غسلنی باللہ وکفنی باللہ ودفنی باللہ، اے علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، ارے مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا۔ ارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شرکت ہو، سب جنازے میں شریک ہو، لیکن رسول کی بیٹی جس نے سبت علیہ مصائب ان کا نعرہ پڑا ہو، اس نے وصیت کر دی یا علی جن سے میں ناراض تھی انہیں میرے جنازے پر مت آنے دیجئے گا۔ علی کے لیے سخت مرحلہ ہے کس طرح سے بچوں کو سنبھالے۔ سلمان تم بچوں کو سنبھالو، علی زہرا کو غسل دیں گے، مجھے نہیں معلوم علی نے کس طرح سے زہرا کو کفن پہنایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔